حسنة وفي الآخرة حسنة صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان، اس کی توفیق سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم ایک بار پھر اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ مالک آنے جانے میں جتنے قدم اٹھے ہیں، مالک ان قدموں کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنائے۔ آمین سبحان اللہ۔ آج تحریک منہاج القرآن پوری دنیا میں اپنا 40واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ 40 سال ہو گئے، 40 سال 40 سال ہو گئے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد کو رکھے ہوئے۔ ہر کوئی اپنے اپنے ظرف کے مطابق اور اپنے اپنے کشکول میں ملنے والی خیرات کے مطابق آج نذرانہ عقیدت پیش کرے گا۔ میرا نصیب ہے کہ میں آج کے دن آپ کے ہاں موجود ہوں، اور پروگرام کچھ اور تھے، مگر اللہ کا جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی اصل پروگرام ہوتا ہے۔ آج آپ نے موضوع اس ذہن میں رکھنا ہے، اس موضوع کو میں آغاز کرتا ہوں اپنی گفتگو کا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ساری گفتگو کرنے کے بعد آخر میں جا کر ہم منہاج القرآن کی بات کریں گے۔ بات کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوگی وہاں وہاں ہم تذکرہ اپنی تحریک کا، اپنے قائد کا کریں گے۔ پہلے بھی کرتے ہیں، آج چونکہ آپ کی توقع سے زیادہ نام لیا جائے گا اور بار بار تو کچھ طبیعتیں ممکن ہیں ایسی ہوں جن پہ ناگوار گزرے کہ آج سارا جمعہ اپنی تحریک پہ ہی پڑھا دیا، تو آج ہمارا ڈے ہے جناب، آج ہمارا کیا ہے؟ ڈے ہے۔ میں نے ڈے والی کل بات کی تھی، ہارون بھائی کل تھے، کل ہم ایک پروگرام میں تھے، میں نے غدیر خم کی ایک بات کی تھی، غدیر خم کی۔ میں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ غدیر خم پہ پہنچے، آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھا لی، اور پھر وہ سارا واقعہ آپ کو سنانا مقصود نہیں، جو بات آپ کو سنانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب سرکار اس پالان پہ کھڑے ہوئے اور سرکار نے لوگوں سے پوچھا تو حضور کے پاس تو اس وقت 2 مرتبے ہیں، حضور نبی بھی ہیں اور حضور ولی بھی ہیں۔ یہ بچہ بیٹھا ہے، اگر میں اس بچے سے بھی پوچھوں کہ بیٹا بڑا مرتبہ کون سا ہے، تو یہ بھی کہے گا کہ بڑا مرتبہ نبی کا ہے۔ نبوت مقام نبوت وراء البراش ہے۔ حضور نبی بھی تو ہیں اور حضور ولی بھی ہیں۔ کل میں کوئی ضرورت سے زیادہ کھل کے بول گیا تھا، مگر وہاں مجھے جرت اتنی ملی ہے کہ میں وہ آج لفظ دوبارہ کہتا ہوں۔ یہ تو مجھے کل پتہ چلا ہے کہ ہارون صاحب کو ساتھ رکھنا چاہیے، اس سے تو بڑی جرت ملتی ہے جناب۔ سرکار نبی بھی ہیں، سرکار ولی بھی ہیں، اور سرکار نے کھڑے ہو کے صحابہ سے اپنا بلند مقام کی بات نہیں کی کہ بتاؤ میں تمہارا سب کا نبی نہیں،
جب آپ کی توجہ ہو جائے گی تو اگلی بات کروں گا. آپ کے علاوہ کئیوں کی نہیں ہے نا، آپ تو توجہ میں بیٹھے ہیں. جن کی نہیں ہے ان کی تو کروانی ہے نا جی. سرکار فرماتے اصول یہ ہونا چاہیے تھا، سرکار فرماتے جتنے سامنے کھڑے ہو مجھے بتاؤ میں سب کا نبی نہیں؟ سارے کہتے حضور شاکی کوئی نہیں، آپ نبی ہیں. سرکار نے یہ سوال ہی نہیں کیا. سرکار نے فرمایا بتاؤ میں تمہارا سب کا ولی نہیں؟ جاہل مولوی کی یہ اس کی فطرت میں شامل ہے کہ ہمیشہ عوام کو وہ لفظ بتائے گا جو اس کے ظرف کے مطابق ہی نہیں. ولی کا معنی دوست کر دیا. ہر جگہ پہ ولی کا معنی دوست کرو گے تو جب بیٹیوں کا نکاح کرنے لگتے ہو تو نکاح خواہ کہتا ہے اس کے ولی کو بلاؤ. کدے کدے بول لیا کرو یار، تسی بھی دو چار بول لیا کرو کدے. اب اگر اس وقت ترجمہ یہ ہو کہ اس کے دوست کو بلاؤ تو ساری کایا ہی پلٹ جائے گی. اس وقت ہر بندہ بچے سے لے کر بڑے تک سمجھ جاتا ہے اگر ولی کو بلایا ہے تو مطلب وارث کو بلایا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر اس کو بلایا ہے تو یہ نکاح خواہ یہ کہتا ہے کہ اس کے وارث کو بلاؤ، اس کے مالک کو بلاؤ. باپ ہے تو باپ ولی ہے، بڑا بھائی ہے تو وہ ولی ہے. آپ کو پتہ ہے جو کورٹ میرج کرتی ہیں ان سے بھی جج پوچھتا ہے کوئی ہے یا اپنے آپ ہی ہو؟ نہیں ایسے نہیں سنانا، میں نے ایسے نہیں سنانا. بات سمجھ. وہ کہتا کوئی وارث کسی کو مانا ہے، کوئی ساتھ ہے؟ وہ کہتی نہیں جی میں آپ رہتی ہوں. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے پھر جا کے کر لو، میں خود عاقل ہوں، بالغ ہوں. اگر باپ وارث ہے تو وارث کو بلاؤ، بڑا بھائی ہے تو اس کو بلاؤ. مطلب یہ ہوتا ہے کوئی اس کا وارث ہے تو اس کو بلاؤ. ولی کا کیا معنی ہے؟ وارث. مصطفیٰ نے فرمایا میں تمہارا سب کا ولی نہیں. حضور نے یہ کیوں نہیں کہا میں تمہارا نبی نہیں؟ میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے وہ جو دن تھا وہ نبوت ڈے نہیں تھا، وہ ولایت ڈے تھا. عرفان صاحب پتہ ضرور کرے ہو دو چار بندیاں کول کڑی پھکی کھاندے نے جڑا سارا لفظ ہضم کر گئے. کمال ہے یار. کوئی لفظ قتل کرنا بھی دو چار بندوں سے سیکھے. میں تہذیب کے دائرے میں کہہ دیتا ہوں ماشاءاللہ آپ کا ہاضمہ بڑا اچھا ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں دو چار بندوں کا. مالک آپ کا مزید ہاضمہ اچھا کرے جناب. آج ہمارا ڈے ہے جناب، اور میں نے اس کے لیے جو آیت پڑھی ہے وہ پڑھی ہے جو آپ ہمیشہ دعا میں مانگتے ہو. تقریر میں پہلی بار سنی ہے، ہمیشہ دعاؤں میں مانگی ہے. معنی کیا ہے؟ فرمایا ربنا، محبوب کہا کرو اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، احسن کر دے، حسن کر دے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج حضور سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یوم شہادت بھی ہے. حسن کر دے، اور صرف دنیا اچھی نہ کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے. قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ اس طرح کہا کرو. اس سے پچھلی آیت ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 201، اور آیت نمبر 2 میں 200 میں کہا فَمِنَ النَّاسِ، کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَن یقولو، وہ یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، بس ہماری دنیا میں اچھا کر دے، وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ، فرمایا وہ صرف دنیا کا مال مانگتے ہیں. وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہا میں دنیا پھر دے دیتا ہوں مگر آخرت میں حصہ نہیں دیتا.
ایسے بھی تو ہیں نا، اللہ سے صرف یا اللہ مال دے دے، کیڑی غلطی ہو گئی ہے مالک دے دے، بلکہ زیادہ بدتمیز ہو جائیں تو کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دے دے۔ تجھے یہ نہیں پتا یہ بندے کا چھپر پھاڑنا نہیں، اگر اس نے پھاڑا تو کیا بنے گا۔ اللہ کے ساتھ بھی بے تکلفی والی گفتگو نہیں چلتی میرے جان۔ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ بڑی التجا کے ساتھ بات کرنا پڑتی ہے، وہ احکم الحاکمین ذات ہے۔ کہا کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں، ان کو دنیا میں ان کے کہنے پہ اچھی کر دیتا ہوں۔ یار کمال ہو گیا یار، میں ان کے کہنے پہ دنیا اچھی کر دیتا ہوں مگر آخرت میں کچھ نہیں دیتا۔ مگر محبوب مجھے تو تیری امت کے ساتھ پیار ہے نا، تو محبوب پھر کہا دیکھ میں تجھے سکھاتا ہوں، ان سے کہہ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن یقول، کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے مالک ہماری دنیا اچھی کر، مگر پھر صرف دنیا اچھی نہ کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت بھی اچھی کر۔ آپ کو ایک بات عرض کر دوں، یہ وہ دعا ہے جو مصطفیٰ کی ساری زندگی میں سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا ہے۔ جس دعا کو حضور نے سب سے زیادہ مانگا وہ یہ دعا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے فرمایا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور عذاب نار سے ہمیں محفوظ رکھ۔ دیکھیے ایک بات جو آپ کو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے، دنیا اچھی کرنی ہے، آپ خالی دعا کرتے ہیں دنیا اچھی کرنے کے لیے، ساتھ میں دنیا اچھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا اچھی ہو، ہر بندے کا معیار الگ ہے۔ آپ کے نزدیک، میرے بچوں کے نزدیک ان کا معیار کچھ اور ہے کہ دنیا کیسے اچھی ہو۔ اللہ کی پوری کائنات میں جتنے انسان بستے ہیں ہر انسان کا معیار ایک جیسا نہیں۔ کسی کا معیار یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی زمین جائیداد پراپرٹی اگر زیادہ اچھی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے اس کی دنیا اچھی ہو جائے گی۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں وہ ان کا جو شغف ہوتا ہے، جو ان کا ذہنی رجحان ہوتا ہے وہ صنعت کاری میں زیادہ ہوتا ہے، ان کی ملز زیادہ ہوتی ہیں، فیکٹریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جاگیے گا جی، آغاز میں ہی اباسیوں جمائیوں سے بچیے گا سارے۔ بات جب سمجھانا مقصود ہو تو پھر ہر بات تو بندہ جذباتی انداز میں نہیں نہ کرتا، کچھ سمجھانے کے انداز میں بھی بندہ بات کرنا چاہتا ہے۔ رجحان صنعت کاری کا ہو۔ میں نے ایسا بندہ بھی دیکھا لاہور ڈیفنس میں جس کی 35 ممالک میں اس کی ملز تھی لیدر کی، سنگاپور میں بھی تھی، ساؤتھ افریقہ میں بھی تھی، کئیوں میں تھی۔ تھا سیالکوٹ کا، پہلے 1 لگی، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 35 تک جا پہنچا۔ 35 ملنے لگ گئی، اس کے بعد اعضاء مرنا شروع ہو گئے، ہاتھ مڑنا شروع ہو گئے، دنیا میں کہیں اس کا علاج ہی نہ ملا۔ جب سارا کچھ کر کر کے پھر خیال آیا او ساری توجہ تو ملوں پہ رہی، اولاد پہ تو توجہ ہی نہیں دی۔ ہر ایک کا ایک اپنا ذہنی رجحان ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، مجھے دیکھیے، میں آپ سے دیکھ کر آپ سے ایک بات کروں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے نزدیک دنیا کے اچھے ہونے کا معیار ہوتا ہے اچھا مرتبہ۔ صرف ایک MP کی سیٹ کے لیے وہ ساری زمین جائیداد بیچ کر لگا دیتے ہیں۔ تو انہوں تے پتہ ہی کوئی نہیں نہ بھی کسی نے بیچی بھی ہے توڑے علاقے کے نہیں، ہاں صرف مینوں ہی پتا ہے، بس میں ہی آیا باہروں، تو انہوں تے بالکل تسی سارے پھوڑے پنچھی ہو، تو انہوں تے نہیں نہ پتا۔ میں نے دیکھا ہے ایسے کئی بندوں کو، ان کی زمینیں جائیدادیں سارے بیچ کر ایک MNA کا الیکشن لڑنے کے لیے، MNA کا الیکشن بھی ہار گیا، زمین جائیداد بھی ساری کھلا بیٹھے۔ اور انشاءاللہ جب تک ہمارے اس ڈویژن میں چیمہ برادری زندہ بیٹھی ہے نا، طاہر بشیر چیمہ صاحب سمیت، انشاءاللہ کسی کا سارا کا بکے گا ہی کچھ نہیں، ساروں کے بکتے رہیں گے، بنے گا کچھ نہیں انشاءاللہ۔
اب چیمے ناراض نہ ہو جائیں، اس طرح کے بے ایمان لوگ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں جو سب کا بکوا دیتے ہیں صرف اس لالچ میں اب جو بیچتا ہے اس کی منزل ہے کہ میں کسی اعلیٰ مرتبے پہ پہنچ جاؤں، کیونکہ وہ دنیا سمجھتا ہے کہ اگر میں اس مقام پہ پہنچ گیا تو میری دنیا اچھی ہو جائے گی۔ مجھے بتائیے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اگر آخرت کو اچھا کرنا ہو تو آخرت کی بھی کوشش ہے۔ کیا ہے؟ کوشش ہے۔ آؤ ایک آیت کوشش پہ پڑھ لیتے ہیں۔ آئیے سورہ نجم ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یہ سورہ نجم کی آیت نمبر ہے 39۔ فرمایا وَأَنَّا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ فرمایا انسان کے لیے اس کے نظام عدل میں یہ ہے کہ جو وہ کوشش کرے اسے عطا ہو جائے۔ کیا؟ میں نے عرفان القرآن کے علاوہ، اب ذرا بات ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں، میں نے عرفان القرآن کے علاوہ جتنے تراجم پڑھے سب میں لکھا تھا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ حضور شیخ الاسلام نے جب اس کا ترجمہ لکھا، میں نے ترجمہ آج پڑھا ہے، سوچ رات سے رہا تھا کہ مالک سمجھ نہیں آئی، اگر انسان کی کوشش کے مطابق تو عطا کرتا ہے تو پھر تیرا فضل کس دن کام آئے گا؟ کئیوں کی کوشش ہوتی ہے بالکل تھوڑی سی، انعام ہوتا ہے بہت زیادہ۔ کوشش اتنی سی تھی کہ گھر میں بیٹھ کر اس نے سوچا کہ میں جا کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ راستے میں ایک بندے کے پاس آیا، کہتا توبہ کرنی ہے۔ اس نے کہا پہلے بتا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کیے ہیں۔ کہتا پھر تو نہیں ہو سکتی۔ ایک بات سمجھ لیں اس کو، اللہ کی عزت کی قسم، مسئلہ اور نہیں، مسئلہ یہ ہے جب بندہ اللہ والے کام کرنا شروع ہو جائے، آپ کا کام ہی نہیں، میں کیسے کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ تیری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ توبہ قبول کروانے والے کا اپنا ظرف جانے، اور جس نے قبول کرنی ہے اس کی شان جانے۔ میں نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں پتا اس بات کا، مگر ایک بات سمجھنا، کوشش اتنی ہے کہ چل پڑا تھا شریفوں کی بستی کی طرف۔ چلا تھا شریفوں کی بستی کی طرف، کوشش اتنی تھی، اور انعام یہ تھی کہ 100 کا قاتل معاف ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا عدل یہ ہے، آئے تھے دونوں فرشتے، جنت والے بھی جہنم والے بھی، جنت والے کہتے ہیں ہمارا اچھا ہے، ہمارا تھا کیونکہ نیت اچھی تھی۔ دوزخ والے کہتے تھے 100 کا قاتل ہے، ہمارا ہے، 100 کا قاتل ہے، ہمارا ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اللہ نے فرمایا زمین ناپ لو، جدھر بنتی ہے ادھر لے جاؤ۔ ان سے کہا زمین ناپو، زمین سے کہا جنت کے قریب ہو جا۔ میں نے کہا مالک یہ تو عدل تو نہیں نا، یہ عدل تو نہیں۔ عدل تو یہ ہے کہ اگر فرشتوں سے کہا ہے کہ زمین ناپو تو زمین ناپنے دے، زمین تو ناپنے نہیں دے رہا، ان کے ناپنے سے پہلے زمین سے کہتا ہے جنت کے قریب ہو جا، دوزخ سے دور ہو جا۔ میں نے کہا مالک یہ عدل تو نہیں۔ فرمایا عدل کی بات نہیں، جو کوشش سے ملتا ہے وہ عدل ہے۔ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ میرے منہ کے اندر سے ایک بات آ رہی تھی، پھر تسی آخ دے ہو زبان تے گل آئی ہوئی حرام ہو جاندی ہے، آخ دے ہو کہ نہیں؟ بھائی کسی کو مقام ملا ہے بدر میں لڑنے کے بعد، کسی کو مقام ملا ہے احد میں لڑنے کے بعد، کسی کو مقام ملا ہے خندق میں لڑائی کے بعد۔ ابھی بدر نہیں ہوا، احد نہیں ہوا، خندق نہیں ہوا، ابھی کچھ نہیں ہوا، اور اللہ نے جس کو اپنا گھر عطا کیا ہے،
وہ عدل نہیں ہے، وہ فضل ہے اس کا، وہ عدل نہیں، وہ فضل ہے اس کا۔ میں نے کہا مالک اس میں فرق کیا ہے؟ تو عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش نے کہا میں بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتائیے۔ کہا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن۔ عدل اور فضل میں فرق ہوتا ہے۔ فرمایا عدل سے، جب میں نے یہ ترجمہ پڑھا، آپ بھی گھر جا کے پڑھیے گا، الفاظ القرآن نہیں ہے تو یہاں سے لے جائیے، مگر یہاں کی پرابلم یہ ہے تو منگوا نہیں لبدا۔ ہاں ادھار میں بھی نہیں ملتا۔ نقد والی بات بھی چلے، اچھی بات کر دی آپ نے، یہ بات میرے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ منگوا نہیں لبدا، لے کے جانا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کھیڑے گا اس سے جائی جنہیں 4 پیسے لائے نے۔ اس کو جا کے گھر جا کے پڑھے۔ حضور شیخ الاسلام نے لکھا، فرمایا اور یہ کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور فرمایا یہ کہ انسان کو، آگے بریکٹ دے کے نا کہا عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، آگے دوسری بریکٹ دے کے لکھا رہا فضل کا معاملہ۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب میں نے سارا خطاب تیار کر لیا، جب میں اس کی نشانی رکھ رہا تھا، میں نے کہا چلو ترجمہ تو دیکھیں۔ پھر ساری بات کھلی کہ نہیں، یہاں پہ لکھنے سے پہلے بھی قائد کی کچھ نگاہ ہوتی ہے جو عطا کر دیا کرتی ہے۔ کہا رہ گیا فضل کا معاملہ، کہا اس پر کسی کا حق نہیں، وہ محض اللہ کی عطا و رضا ہے جس پر جتنا چاہے کر سکتا ہے۔ کوشش اور ہے، مگر وہ فرماتا ہے کوشش میں ضائع نہیں کرتا کافر کی بھی۔ آپ کو اس سے اگلی بات بتا دوں تاکہ وقت سارا میں ہم سمیٹتے بھی رہے اور گفتگو بھی سمٹتی رہے۔ آخرت کے لیے وقت الگ سے نہیں ملے گا، آخرت یہی ہے۔ چلو ایک معاملہ اور آسان کرتا ہوں، دنیا میں آخرت ہے، آخرت میں دنیا نہیں ہے۔ واہ واہ بھائی، دنیا میں یہی وقت ہے، کسی کے پاس 60 سال ہے، 70 سال ہے، 10 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے، 1 سانس ہے، 1000 سال جی لے، وقت یہی ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، جیسے ہی قبر میں پہنچے پھر کوشش کام نہیں آتی، پھر جو آج بیجا ہے اس کا کاٹا جائے گا۔ پہلا پیپر آپ اسے کیا کہتے ہو جو بالکل مڈ ٹرم کے جو ہوتے ہیں ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ قبر میں ہے، بڑے امتحان جو ہے وہ میزان کے دن پہ رکھ دیا ہے۔ کہا پورا حساب کتاب اس دن کریں گے۔ ایسے ہی معروضی سے 2-4 سوال ہے، وہ تو میں نے تمہیں پہلے بھی بتا دیے تھے، صرف اتنا ہی بتا یہ کون ہے، اس کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، بس یہ کر کے آیا ہے، پہچان لے کے آیا ہے کہ نہیں، اس کو پہچان، پھر نام سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، کیونکہ یہ جو دلدار ابھی دکھایا گیا ہے نا، یہ والضحیٰ کے چہرے کے ساتھ جب حشر میں جلوہ گر ہوگا۔ آج اس کو تو پہچان، قیامت کے دن یہ تجھے پہچان کے ساتھ لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کوشش تم نے کرنی ہے، مگر جب تم کوشش کر رہے ہوتے ہو نا، بھیا بڑی توجہ چاہیے، جب تم کوشش کر رہے ہوتے ہو، اللہ فرماتا ہے میری نظر تمہاری کوشش پہ نہیں، تمہاری نیت پہ ہوتی ہے، تمہاری نیتوں پہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نیت کمال کی ہو نا، نیت کمال کی، تو پھر کوشش تھوڑی بھی ہو تو اس کا انعام بڑا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتا دوں، لوگ درد سے بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے، احتیاط کرتا ہے، گرے نہیں، چوٹ لگے گی، درد ہوگا، درد سے بھاگتا ہے۔ کیوں؟ اس درد کے انعام کا ہمیں پتہ نہیں، اس درد کے انعام کا ہمیں پتہ نہیں۔ بات باریک ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ماں 9 مہینے درد جھیلتی ہے،
ماں کو پتا ہے اس دوران میری جان بھی جا سکتی ہے. بابا 1000 عورتوں کی جانیں گئی ہیں ڈیلیوری کے دوران. 9 مہینے تکلیف برداشت کرتی ہے. اس سے پوچھئے جب وہ ڈیلیوری کا معاملہ وہ پروسیجر اس وقت ہوتا ہے نا, اس وقت وہ کہتی ہے یا اللہ اس وقت جان چھڑا, آئندہ کے لیے نہیں کرتی. مگر وہ دوبارہ ٹھیک سال کے بعد 2 سال کے بعد دوبارہ اس کے اندر وہی خواہش جاگتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے پتا ہے 4 دن کا درد ہے مگر اس کے نتیجے میں انعام بہت بڑا ہے. جنہوں نے وہ درد نہیں نہ لیا, جو باج ہوتی ہیں, کبھی ان کے گھر بستے دکھایا کریں. بستی وہی ہیں جو کچھ دیتی ہیں, جو مائیں بن جاتی ہیں, جن کو عظمت اللہ عطا کرتا ہے. وہ تکلیف درد برداشت کرتی ہے صرف اس لیے کہ اس کو اس انعام کا خبر ہے. اللہ بیٹا دے گا, اللہ بیٹی دے گا. مگر جب وہ ایک بار کہے گی نا ماما, وہ ایک بار ماں کہہ کے پکارے گی, وہ ساری زندگی کے سارے درد تو ایک لمحے میں ہی کافور ہو جائیں گے. میرا ایک دوست تھا, باہر رہتا تھا. میں نے کہا اتنے جلدی 4 دن ٹھہر کے, ابھی تو ٹکٹ مہنگی ہے, 4 دن ٹھہر کے آ جاتے, ابھی کیوں آ گئے, تیرا تو چھٹی کا بھی مسئلہ نہیں. کہتا فاروقی صاحب 20 25 30 ہزار روپے کا کیا ہوگا, 50 ہزار روپے زیادہ لگ گئے. ایک بار بیٹے نے ہنس کے کہہ دیا نا پاپا, ایک بار کا لفظ سننے پہ کہ میرا باپ آ گیا ہے, اتنی سی بات پہ کہتا خیر ہے کوئی بات نہیں, 50 ہزار بار دیے. ان باتوں کو محسوس کرو میری جان, میرے چندا, میرے پیارے بھائی. یہ کس لیے باتیں کہی جا رہی ہیں؟ اچھا, ہر ایک کا معیار, ہر ایک کی جتنا جس کا معیار ہے اس کے مطابق اسے کوشش کرنی ہے دنیا کے لیے. اگر اس کی منزل ہے کہ اس نے کمشنر بننا ہے تو وہ پڑھائی کون سی کرے گا؟ کمال ہے. اگر اس کی منزل ہے کہ اس نے کسی فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے, منزل جیسی ہے کوشش بھی ویسی ہوگی. اسی وقت میں رہ کر دنیا کو بھی سدھارنا ہے, اسی وقت میں رہ کر آخرت کو بھی یہی سدھارنا ہے. وقت اور نہیں ملے گا. قبر میں جا کے کہو گے مالک جو نمازیں رہ گئی تھی اب ہم قضا پڑھ لیتے ہیں, اب تو پتہ نہیں کتنا عرصہ یہاں رہنا ہے, تو ایک سجدے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. یہی ہے, یہی سب کچھ ہے. اور فرمایا اب دنیا مزرعۃ الاخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا میرے مالک سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بندے کی کوشش ضائع نہ ہو اور اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے, آخرت بھی اچھی ہو جائے؟ کوئی طریقہ ایسا ہے کہ بندہ بعض اوقات کوشش کرتا ہے, بندہ کاروبار کرتا ہے, لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کرتا ہے, 6 مہینے کاروبار نہیں چلتا, اس کا سارا ٹھپ ہو جاتا ہے. وہ بندہ مایوس نہیں ہوتا, ٹھیک 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد دوبارہ کوشش کرتا ہے. کوشش ضائع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوشش ضائع ہو گئی. میں نے کہا مالک ان بندوں پہ رحم کر, کچھ ایسا کام بتا کہ ان کی کوشش بھی ضائع نہ ہو, دنیا بھی اچھی ہو جائے, آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو مالک نے فرمایا ہاں ایک کام ہے. چلو 2 کام اللہ نے کہا بتا دیتا ہوں. کیا؟ سب سے نہیں کہا, یا ایھا الناس نہیں کہا, یا ایھا الذین نہیں کہا او ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو, مجھ پہ ایمان رکھتے ہو؟ جی مالک رکھتے ہیں. کہا اتقوا اللہ, ڈرتے رہو, کوشش ضائع نہ ہو. اللہ پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. کوشش اس نے کی ہے مگر لازم نہیں کہ جو اس نے کوشش کی ہے وہ اس کے مطابق. اللہ عطا ضرور کر دیتا ہے مگر میرا قرآن پہ ہاتھ ہے, جو وہ عطا کرتا ہے وہ کبھی ضائع بھی کر دیتا ہے. نہیں ہوا, ہزاروں کے ضائع ہوئے. ابھی میرا موضوع آ رہا ہے اس وقت. میں نے کہا مالک ضائع بلا کیوں کرتا ہے سب کو, یہ لوگوں کا ضائع کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے اس ضائع کا جواب دیا ہے. اگر آپ کہیں تو میں اس کا جواب بھی قرآن سے پڑھ دوں.
میں نے کہا مالک اس میں کیا راز ہے؟ تو اپنے بندوں کی کافروں کی ضائع نہیں کرتا تو بندوں کی محنت ضائع کیوں کر دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نہیں کرتا، اے ظالم خود ہی کر لیندے نے، یہ خود کام ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا مالک کیسے؟ اللہ نے فرمایا یہ سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر اس کی ہے 54۔ علامہ صاحب، مدثر صاحب سمیت جتنے احباب بیٹھے ہو بابا سارے بڑی توجہ دینا۔ اللہ نے فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا ہے جب میں کسی پر فضل کر دیتا ہوں نا تو یہ بندے اس کے ساتھ حسد شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو خبر ہی نہیں میں کہاں لا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ مقام عطا کرتا ہے، اللہ اسے آگے فرمایا میں اس پر فضل کرتا ہوں۔ انہیں کیا چاہیے تھا؟ اللہ نے تو فرمایا تھا کام یہ کرو اتقوا اللہ، ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، سچے۔ میں نے کچھ بندے ایسے بنائے ہیں جو صادقین ہیں، تم صادقین کے ساتھ لگ جاؤ گے یہ پچھلا ضائع نہیں ہونے دیں گے، آگے کوشش اتنی نہیں پڑے گی۔ دھند ہو، ابھی دھندوں کا موسم آنے والا ہے، کبھی دھند میں آپ نے سفر نہیں کیا؟ اکثر کیا ہوگا۔ وہ سارے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے بلا کیوں چلتے ہیں؟ بھیا میں چلا رہا ہوں نا گاڑی کی لائٹیں کمزور ہیں، پیچھے رک جاتا ہوں، پیچھے تیز گاڑی والا ہوں جس کی لائٹیں تیز ہوگی وہ آئے گا، اس کی وہ فوگ لائٹیں ہوتی ہیں وہ چلائے گا، اس کو اپنا رہبر بنا کر پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے، جو درمیان میں ہرڈل آئے گی وہی برداشت کرے گا۔ ہم ایک بندے کو لے گئے تھے مرلے، یہ چوک مرلے ایک محفل پہ، ایک راتاں دھنداں دیاں، ایک واپسی تے آخدہ ہے میں تے رتانہ ہو جاندہ ہے کہ رتانہ سمجھتے ہیں رات کو جن کو نظر نہیں آتا ان کو پھر کلیجیاں کھلانی پڑتی ہیں۔ کہتا مجھے تو رات نظر ہی نہیں آتا، وہ ظالم آدمی نظر نہیں آتا، اچھا تب مجھے بھی ڈرائیونگ نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا ظالم آدمی جب نظر ہی نہیں آتا تو پھر آئے کیوں؟ آخر میں نے کو پتا سی بھی رات ہو جانی ہے، اور میں نے کہا تجھے کہہ کے لائے ہیں کہ عشاء کے بعد وہاں محفل ہے؟ کہتا وہ ہن ٹھیک ہے۔ ہم نے پھر نام رکھا، ہم تو پتہ ہے شیر خانی کی پرانی عادت ہے، آگے جا رہا تھا نشان ٹرالا، پھر ایک بس جا رہی تھی، میں نے کہا اس کو لجپال سمجھ، ہائے اس کو لجپال سمجھ اور اس کے پیچھے پیچھے رہ۔ ایمانداری سے وہ اس طرح چلا رہا تھا، نظر تو آتا ہی نہیں تھا، چاہے اس طرح منہ کرے اس طرح منہ کرے، اب اس کو بتا میں رہا تھا، میں نے کہا بس سیدھا سیدھا نہیں چل، آگے اس کو دیکھ۔ کیوں کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کچھ صادقین ایسے ہیں جن کے ساتھ لگے رہو گے یہ پچھلا ضائع نہیں ہونے دیں گے اور آگے اتنی کوشش نہیں کرنے دیں گے، ان کا پلو پکڑ یہ خود بھی آگے لے جائیں گے، تجھے بھی منزل پہ پہنچا کے دم لیں گے۔ میں نے کہا مالک اگر ان کا پلو نہ پکڑوں تو کا پچھلا بھی ضائع ہو جائے گا۔ آؤ جی میرا موضوع یہ ہے کہ اگر ان کا دامن نہ پکڑے تو پچھلا ضائع ہو جاتا ہے۔ کہا لوگ حسد کرتے ہیں، پہلا حسد پڑھوں جی، آؤ جی پھر قرآن کھولتے ہیں، لوگ حیران ہیں یار، قرآن اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے ابھی آدم کو بنایا نہیں، آدم کو بنا رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا اعتراض فرشتوں کا تھا جو آج تک بیان ہی نہیں ہوا، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر ہے 30۔ وَإِذْ قَالَ، وَمَعُوب یاد کرے اس وقت کو جب کہا تھا ربوں کا تیرے رب نے للملائکتی، اس کے رب سے فرشتوں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے کہا دیکھ لو میں ایک اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا بات سنو، میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں آدم کو بنانے لگا ہوں، مجھے دیکھیے گا جی میں ایک آدم کو بنانے لگا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا نہ بنا، انہوں نے کہا بات یہ ہے، قالو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ تو فساد پیدا کرے گا۔ آدم کو نہیں کہہ سکتے، فساد آدم کا نہیں مولوی کا ہے۔ مجھے لگتا ہے فرشتوں کے سامنے کسی مولوی کی روح آئی ہوگی، اللہ نے کہا ہوگا مالک نہ بنائے، نے جا کے گالاں کر دیا، یہ گالیوں والی سرکار بنے گی، نام امیر المجاہدین،
اور زبان سے اتنا تعفن کہ بندہ 50 دن کا پڑا ہوا مردار پڑا ہو تو اس میں سے بھی اتنی گھن نہیں آتی جتنی گفتگو سے آئے گی۔ فرشتوں نے کہا مالک یہ فساد پیدا کرے گا۔ قالو، اللہ نے فرمایا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، صرف فساد پیدا نہیں کرے گا، یہ تو خون خرابہ بھی کرے گا۔ ونحن نسبح بحمدک، ہم جو تیری تسبیح کر رہے ہیں اتنا کافی نہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح تقدیس کے لیے ہم کافی ہیں۔ قالا، اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے ایک بات ہے، چودھری انور صاحب سمیت جتنے بیٹھے ہو اللہ کا واسطہ لکھ کے لے جاؤ میرا چیلنج۔ اللہ نے فرمایا تسی غلط کہہ رہے ہو، مجھے کوئی ایک آیت کا ترجمہ دکھاؤ، میں نوکری کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ آگے کیا سرکار نے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہاں ترجمہ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے قالا انی اعلم ما لا تعلمون، باریک بات ہے، پتہ نہیں سر والے بندے سمجھ جائے، کل میں نے ایک سر کی بات کی تھی، وہ باریک ہوتی ہے، کنڈاں دے سمجھ اچ نہیں آندی، بندہ اندر کند جیل ہو تو سمجھ میں نہیں آتی۔ آگے یہاں ترجمہ لکھا ہے اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرمایا تم جانتے ہو اتنا ہی بس پتا ہے کہ یہ خون خرابہ کرے گا اور یہ فساد پیدا کرے گا، مگر تم وہ کچھ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے وہ جو اس وقت اعتراض کر رہے تھے کربلا کی رات کہتے ایک بار اجازت دے کربلا کا چکر نہ لگا کے آئیں۔ 10 محرم کی صبح کو فرشتے آئے نا تو کربلا میں کھڑے دیکھ کر جب حسین کو دیکھا تو حسین کو دیکھ کر مولا سے کہتے ہیں اس غلطی کی معافی دے جو ہم نے کہا تھا یہ فساد پیدا کرے گا، تب ہمارے ذہنوں میں یزید تھا حسین نہیں۔ جب دماغ کی بات تھی، جب فساد کی بات تھی، تب نظروں کے سامنے روح یزید تھی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا انسان حسین جیسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب سمجھ آ گئی ہے مالک، بس ہم اب کہتے، ہمیں تو تب بھی پتا تھا مگر اس بات کا اقرار کرتے ہیں ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا، بس سب کچھ مالک تجھے ہی تو پتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے عاجز بنے رہو، کہ بس اب ایک آخری گزارش ہے، حسین کو دیکھ کر واپس وہاں جانے کو جی نہیں چاہتا، نہیں جی چاہتا۔ مالک ایک آخری مہربانی کر، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہمیں کربلا میں ہی رہنے دے۔ کچھ فرشتے جو تب آئے آج تک نہیں گئے، جنت کہاں ہے بھلا؟ اوپر سارے جنت میں جانا چاہتے ہو اور جو جنت سے کربلا کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کہتا ہوں منزل کا فرق ہوتا ہے، کئیوں کی منزل جنت ہے اور کچھ منزل جنت کو چھوڑ کر کربلا میں آ کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ کبھی سمجھ آ جائے کہ کربلا کے درد میں انعام کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا مالکی، یہ محبوب نے کہا، اللہ نے فرمایا یہ حسد کرتے، پہلا حسد، فرشتوں کا اعتراض ختم، آدم بن گئے۔ اللہ نے کہا سارے سجدہ کرو، سب نے کیا، جس نے نہیں کیا اس نے حسد کی وجہ سے نہیں کیا، اس کی نظر پہ تھی مٹی پہ، پانی پہ، آگ پہ، ہوا پہ، کہتا مالک یہ اس کا مقام ہی نہیں، انا خیرکم، میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا۔ حسد آ گیا۔ اب جب حسد آ گیا، مجھے دیکھ کے ایک بار بات کا جواب دینا، اس سے پہلے جو کچھ اس نے کیا تھا وہ سلامت رہا؟ جو کچھ اس نے پہلے، یہ خطیب الملائکہ ہوا کرتا تھا، اللہ نے وہ کوشش بھی، کوشش کا نام عبادت ہے،
آپ جو پڑھتے ہو نماز، ہم آپ پڑھتے نہیں، نماز کی کوشش کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھی گئی ہیں ان کے صدقے میں قبول کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کا نام عبادت ہے۔ اس نے جو عبادات کی تھی نا، جو کوشش کی تھی، اللہ نے پچھلا ضائع کر دیا حسد کی وجہ سے۔ آپ کہتے ہو فاروقی صاحب تعویذ دے دو، لوگ حسد ہی بڑا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نظام ایسا رکھا ہے کہ جو حسد کرتا ہے وہ دھستا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے وہ بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ حضور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کمال کی بات کی۔ آپ نے ایک واقعہ سنایا، آپ فرمایا حضور تاجدار گولڑا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت، ہر کوئی اپنے اپنے پیران دے نام تے بولدا ہے، گولڑے شریف والے کوئی نہیں بیٹھے تھے سارے۔ گولڑا شریف بابا یہ وہ ہیں جنہوں نے مرزائی، آپ کو اصل میں پتہ ہے کون سی بات سمجھائی جائے، کون سے روکی جائے۔ صادقین میں اور سچوں میں فرق ہوتا ہے میرے چاند۔ صادقین وہ ہوتے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں ویسا ہو جائے، اسے صادق کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں، اور جو ہو چکا ہو وہ بیان کرے ہو بہو تو وہ صادق ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، صادق نہیں۔ کائنات کی پہلی صدیقہ مصطفیٰ کی امت کی وہ تھی، وہ ہے جس نے عید کے دن بچوں سے کہا تھا بیٹا درزی آ رہا ہے کپڑے لے کر، مجھے الف سے لے کر الف الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کی عزت کی قسم دنیا میں کہیں نہیں تھے، اور یہ پری پلان نہیں تھا، صدیقہ کی زبان سے نکلا تھا کہ فرشتے ابھی آ رہا ہے درزی کپڑے لے کر۔ اللہ نے جو سب سے بلند فرشتہ تھا اس سے کہا جا کپڑے لے کر، جب کوئی پوچھے تو یہ نہ بتانا فرشتہ آیا ہے، کہنا انا خیاط الحسنین، میں تو حسنین کا درزی ہوں۔ جس کے کہنے پہ جبریل امین کو بچوں کا درزی بننا پڑے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو کہہ دے تاجدار گولڑا جا رہے ہیں، راستے میں ایک وادی آ گئی، ہمرا وادی، اس کا کیا نام تھا؟ ہمرا وادی۔ تب بابا یہ تھے بحری جہاز تھے یا پیدل سفر ہوتے تھے، لوگ آج بھی پیدل جاتے ہیں میرے چاند، آج بھی لوگ پیدل جاتے ہیں۔ اور میں نے وہ بندہ دیکھا ہے جس نے مولا حسین کے مزار سے لے کر نا وہ 80 کلومیٹر کا ایک اکیلا دسترخوان لگواتا ہے، 80 کلومیٹر کا، 80 کلومیٹر کا سفر ہے۔ دونوں بیٹھیے جی، اللہ پاک سلامتی دے آپ کو، دونوں طرف اس کا ہے وہ دسترخوان ہے، کائنات کی نعمتیں ہیں، مالک اسے دے رہا ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، اور خود ننگے پیر انہی زواروں میں پھرتا ہے، زاوروں میں۔ جو بزرگ سفید داڑھی والا دیکھے نا جو تھک جائے اسے بیٹھ کر دبا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں لوگوں کو کہ اس کا دسترخوان، میں نے کہا ہو اب سمجھ آئی۔ ایک دسترخوان تھا، وہاں پہ کھانا بڑا پرتکلف تقسیم ہو رہا تھا، ایک بندہ وہاں جا کے کھانا لے کے کہتا ہے او بابا کھانا دینے والے ایک کام کر، ایک اس میں بھی ڈال دے تھوڑا سا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ جو سفید داڑھی والا بابا ہے نا وہ خشک ٹکڑے چبا رہا ہے۔ کہا کس کو؟ کہا وہ بیٹھا ہے۔ کہا اسی کا دیا ہوا ہے یہ سارا، اس کا نام علی ہے۔ اب سمجھ آئی کہ وہ اپنے ماننے والوں کو پھر عطا کیسے کرتے ہیں۔ پیدل قافلہ جا رہا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا یہ فتنہ عروج پہ تھا، مرزیت کا۔ ہمرا وادی پہ رکا ہوا تھا قافلہ، مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو گئی۔ فرمایا مہر علی یہ کام تو بتا، ایک بات تو بتا، مدینہ میں آنا ٹھیک ہے یا اس کا مقابلہ کرنا ٹھیک ہے؟ آپ لوگ تحریک منہاج القرآن کے مشن کو، لوگوں کو تو صرف اتنا پتا ہے کہ 4-2 دھرنے دیے اور چور ملک سے بھگا دیے، صرف اتنا ہی پتا ہے نا کہ ہمیں طاہر القادری کے ساتھ اس بات کا اختلاف ہے کہ وہ سیاست میں کیوں آئے۔
یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے یہ شعور دیا ہے کہ تم لوگ ہر سال بھاگ بھاگ کر مصطفیٰ کے در پہ جانا چاہتے ہو. مصطفیٰ نے کمال کیا، یا مولانا جامی کو بھجوایا یا اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا کو بھجوایا. فرمایا جب پیچھے فتنے سر اٹھا رہے ہو نا تو پھر زیارت فرض نہیں ہوتی، اس فتنے کا مقابلہ ضروری ہوتا ہے. بیٹھے ہو سارے؟ ہمرا وادی سے تاجدار گولڈا اب تو زیارت کر کے آ رہے تھے نا واپس، اب مستی تھی والضحیٰ کے چہرے کی، مستی تھی واللیل کی زلفوں کی. واپس آئے، اس کو سامنے بٹھایا نا، کہنے لگے اوے لمبی چوڑی دلیلاں نو چھڈ ہوئے. آپ کو پتہ ہے ہند کو زبان ہے. کہنے لگے اوے گل سنو اے مردودہ، اے بڑیاں چوڑیاں گلاں نو چھوڑ، صرف اتنا ہی کر. تو جو آخنے کہ میں نبی ہاں، اس قلم نو اس قلم سے خود کہہ، یہ خود اٹھ خود لکھ. ہائے 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 ہائے، خود اٹھ خود لکھ. اس نے کہا جی ٹھیک ہے کہتا ہوں. لکھ. میں نے کہا مالک اعلیٰ حضرت آپ نے یہ کیا کیا، یہ کیوں کہا؟ کہا قرآن نہیں پڑھا تھا، نون والقلم وما یسطرون. جب اس کا حکم ہو جاتا ہے تو قلم خود سطریں لکھنا شروع ہو جاتا ہے. کہا تو نبوت کا دعوے دار ہے نا؟ جی. تو کہا نہیں نہ لکھا؟ آدھا جی بلا کلمہ خود بھی لکھیا کدے. فرمایا میں تو نبی نہیں نا، میں تو نبی کو دیکھ کے آیا ہوں. کہتا جی. تو کہا پھر بس اس طرح کر، اب تو نہیں نہ لکھا، اب مہر علی کو دیکھ. ہائے، اب مہر علی کو دیکھ. جی. کہتا جی پھر؟ کہا اے قلم خود اٹھ خود لکھ. قلم اٹھا اور لکھ کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد. قلم گواہی دیتے نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس کے کہنے پہ قلم خود اٹھے خود لکھے اسے صدیق کہتے ہیں. اس تاجدار گولڈا کا بیٹا ہے نصیر الدین نصیر شاہ، حق نصیر کہو. ثانیے مہر علی، تصویر بابو جی، اس دور کا امیر خسرو. وہ بات سناتے کہتے اچھا حضور تاجدار گولڈا نے کمال بات کی ہے، کمال بات کی. جب وہ یہ سارا مردود یہ باتھ روم میں واصل جہنم ہوا، جس کا باتھ روم کا سٹینڈرڈ ہی بدل جائے، بس بات سمجھ گئے. وہ نبی نہیں ہوتے بابا. نبی وہ ہوتے ہیں کہ آج تک مجھے کوئی ایک کتاب دکھا مصطفیٰ کا فضلہ کسی نے دیکھا ہو. حضور جہاں بیٹھتے زمین اسے اپنے سینے میں پیوست کر لیتے. نہیں سمجھے بات کو؟ جو سمجھ گیا ہے مجھے بتائے کہ میں سمجھ گیا ہوں. وہ پیوست کر لیتی، اس زمین کے مقدر جاگ جاتے. رہ گیا مسئلہ پیشاب کا تو وہ تو حضور کی داعیہ ام ایمن نے منہ کو لگا کے پی لیا تھا. ایک بات بتا، کوئی نبی کے پیشاب جیسا ہے؟ جنہیں سر نہیں ہلے اللہ سر سلامت رکھی، خیر ہے کوئی گل نہیں. جب نبی کے پیشاب جیسے نہیں تو نبی کی ذات جیسے ظالموں کیسے ہو سکتے؟ اس کا سٹینڈرڈ بدل گیا، سارا یہ واصل جہنم ہو گیا. اب مہر علی شاہ نے جو دیکھا تھا وہ سارا نظارہ پھر بیٹھ کے نا ایک دن جب یاد ستائی نا تو تب لکھا تھا اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیریے لوں لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں. اس میں لکھا کہ ان سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے
لکھوار صدقڑے جان دیاں تے اتے بردیاں مفت وکان دیاں تے شالا وقت بھی آمن ہو گھڑیاں. کبھی وہ وقت دوبارہ آئے کہ نصیب چمک جائیں. یہ آنکھ سوئے مدینے والا من کی آنکھ کھلوا کر دیدار کروا جائے. اس مہر علی کا بیٹا نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ مہر علی شاہ یہ مقام کیوں ملا؟ کہا مہر علی شاہ کے جو شیخ تھے نا وہ اکثر کہا کرتے تھے میرے مہرن، اسے پیار کہتے ہیں. کہا میرے اکثر فرمایا کرتے جس کو شیخ کہہ دے. مجھے تو مہر علی کی سمجھ تب آئی ہے کہ علی کی مہر کیسے ہوتی ہے. فرمایا کرتے میرے مہرن شالا محسود تر تھی میں. یہ دعا ہے. کیا مطلب؟ کہا جتنا کوئی حسد کرتا جائے گا، قرآن کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جس پر اللہ کا جتنا فضل ہوتا جائے اتنے اس کے حاسدین پیدا ہوتے جاتے ہیں. اب حسد والا کرتا کیا ہے؟ کہا اس میں پھر صفت آ جاتی ہے کتے والی. اس کا نفس تو ہوتا ہے نا کتے والا. آپ کیمرے کو دیکھتے ہیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس کا اندر کا نفس کی جو شکل ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کتے جیسی. وہ بولتا پھر دکھائی نہیں دیتا، پھر بھونکتا دکھائی دیتا. نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا یہ بات سن کر نصیر ہم بھی چونکے کہ ہو ذات کا کتا اور نہ بھونکے. یہ بات سن کر نصیر ہم بھی چونکے کہ ہو ذات کا کتا اور نہ بھونکے. میں نے کہا حضور ذرا قوم کو بتا دیجئے بھلا کتے بھونکتے کس لیے؟ کہا بھونکنے پر 4 غم کتوں کو اکساتے رہے. کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ کہا ان کو 4 غم ہیں. کس بات کے؟ چاند ایک، پھر روشن. کل بولنا جناب، خیر ہے کوئی بات نہیں، کوئی لازم نہیں. چاند، پھر روشن، پھر اتنا حسین، اتنا بلند. اگر چند نہیں بنانا سی تو تھلے رکھتا نا. ہون سمجھ آئی ہے؟ آپ کا باپ آپ کو کیا کیوں کہتا ہے آؤ میرے چنا؟ چاند، پھر روشن دوسرا، پھر اتنا حسین، اتنا بلند. آپ اس سے آگے پھر آگے سمجھاتے. فرمایا پھر کیا ہوا؟ کتے ہیں اگر بھونکتے ہیں تو بھونکتے رہے، کیا ان کے ڈر سے چاند نکلنا چھوڑ دے؟ بھونکنے دیں. میں نے کہا سمجھ نہیں آئی. کہا ہاں ایک وقت آئے گا، اب ذرا جگرا بڑا کرنا جی. ایک وقت آئے گا 1980 میں جب تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی گئی تھی نا، تب بہت گھر کم ایسے تھے جن میں VCR ہوتے تھے. وہ بھی لوگ چھپا چھپا کے لے جایا کرتے تھے. اتنے کپڑا پا کے رکا لکو کے رات دے اندھیرے میں لے کے جاؤ. کوئی حکیم الامت تھا، کوئی نباز تھا اس امت کا. اس نے کہا چلو تنہائیوں میں فلمیں بھی تو دیکھنی ہے تو چلو انہی میں ایک کیسٹ ہماری بھی لگا کے دیکھ لو. زین العابدین بیٹے بڑی توجہ یار، عرفان بیٹے ساری توجہ کرنا. کوئی ایک کیسٹ ہماری بھی لگا کے دیکھ لو. ایک کیسٹ جب لگتی تھی نا تو وہ صرف کیسٹ اس گھر میں لگتی تھی، مرچیں 4 عالم مولویوں کو لگتی تھی. تب بھی پہلا فتنہ کراچی سے اٹھا تھا. کراچی کے نام پہ چپ کر جاتے ہیں، پتہ نہیں سب کے سسرال وہاں رہتے ہیں، پیر گھرانہ ہے پتہ نہیں، اس لیے پہلا فتنہ تب بھی وہیں سے اٹھا تھا. جو آج مختلف رنگوں میں آ کر تعفن بکھیرتے پھرتے ہیں نا، یہ تب کہا کرتے تھے یہ تو کافر ہے. ٹی وی کو تو گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے. ہوٹل میں پڑے ہو تو ایک مدنی کام کرو گے جی، کیا اللہ کا واسطہ ہے اس کو توڑ دو. جو کل سب کے ٹی وی توڑواتے رہے آج سب کو خود لے لے کے دیتے ہو، ایک ساڈا بھی رکھ لو.
کیوں جی؟ آج ہمارے فقیر اہل سنت اس ٹی وی پہ آتے ہیں، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، اور اگر نہ ہو تو اللہ سے مانگ لی جائے۔ جو کل کہتے تھے نا، آج ان سے پوچھو ٹی وی کیسے حلال ہوا، وہ کہتے ہمارے علماء نے کہا۔ میں نے کہا جس کو آپ علماء مانتے ہو نا، ہم نہ انہیں کل مانتے تھے نہ آج مانتے ہیں۔ عالم ہونا اور ہے، حکیم ہونا اور ہے۔ مجھے تب سمجھ آئی جب اللہ نے کہا میں نے فقط قرآن نہیں دیا، ساتھ میں حکمت بھی دی۔ کہا مالک حکمت میں کیا فرق ہے؟ کہا جب سب کو بلاؤ تو ادعو الی سبیل ربک بالعلم نہیں بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ 5 کیسٹیں فلموں کی ہوں، ایک خطاب کی بھی رکھ لو۔ کبھی تھکے ہارے ہو سکتا ہے ساری رات کے بیٹھے بٹھائے فلمیں دیکھ دیکھ کر فجر کے وقت قوالی یاد آ جاتی ہے، ساری رات بس میں سفر کرتے، ساری رات غلاستیں چلا چلا کر 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، قوالی لا چھڈو، قوالی لا چھڈو۔ وہ قوالی پھر کون سی، میری توبہ میری توبہ میری توبہ، چلو جی اتنے میں وہ بھی خوش، ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ لاویں نا کوئی ہو کے۔ میں نے کہا چلو جس مخصوص وقت میں تجھے قوال یاد آئے نا، اس ایک مخصوص وقت میں ہماری کیسٹ لگا کے دیکھ۔ جب انہوں نے لگائی تو اللہ کی قسم ایک گھر نہیں، آج ہزاروں گھر ایسے ہیں جو پکے بنے تھے نا تحریکی، وہ اس دور کے تھے جب وی سی آر یہاں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو دکھاتے پھرتے تھے کہ تم تو اپنا وقت اس میں ضائع کر رہے ہو۔ کوئی تنہا بیٹھ کر کہہ رہا ہے آؤ بخدا خدا کا یہی ہے در، جس نے تحریر کرنے پہ آئے کام لکھتے جانا، اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو، ہے کوئی قیادت ایسی تو دکھاؤ ہم کو۔ جس نے تقریر کی تو 9000 سے زائد موضوعات پر خطاب کیے، اسے طاہر القادری کہتے ہیں۔ جس کا نام سن کر سلامت رہیے گا جی، آخری بیٹے نعرہ لگا لو، اس کے بعد بس اب اس کے بعد نعرہ نہیں لگانا، چلے بیٹا سلامت رہنا۔ اب اس کے بعد میں بات بتاؤں گا، طاہر القادری کا جب نام آ جائے نا تو ہلچل ہر ایک کے دل میں بچتی ہے۔ ایک بار تکلیف ضرور ہوتی ہے، کسی کو اپنے اندر کا درد ہوتا ہے، کسی کو اپنی جماعت کا درد ہوتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہ ہو تو حسد کا درد ہوتا ہے۔ ابھی قرآن کریم کا سیکنڈ لاسٹ سورہ جو پڑھ لو نا، فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، اور آخری آیت ومن شر حاسد اذا حسد۔ حسد بہت بری شے ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں جنوں اسی مننے ہاں وہ تو بیچارہ ایتھے بھی نہیں کر سکتا۔ ایک آسیہ مسیح کے خلاف 4 دن جیل میں کیا گیا، لکھ کے دے آیا ایک واری چھڑ دیو، ایس واری بیٹھا چھٹا گا تو بیٹھا ہی مٹی کٹا گا، ایک واری چھڑ دے ہن نہیں۔ اب اس کے بعد تو کبھی توہین رسالت نہیں ہوئی، 1000 توہین رسالت ہوئی مگر کوئی بول نہیں سکا۔ کیوں؟ جن کو جیلوں میں جانے کے ڈر ہوتے ہیں نا، وہ کبھی پھر بولا نہیں کرتے، پھر ان کی زبانیں بولی ہیں تو کیا کس لیے؟ مصطفیٰ کی آل اولاد کو خطا کار کہنے کے لیے۔ نظر اللہ نیازم سے ہر وہ کام کرنا ہے۔ ایک وقت تھا 1980 کا ماحول تھا، فتویٰ بازی ملا اعظم عروج پہ تھی۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، آصف حیدری ہمارا بچہ ہے، یہاں نعت پڑھتا ہے ہر بار۔ پرسوں اس کے والد کا جنازہ تھا، آپ کے شہر کے مولویوں نے اس کے باپ کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ کیوں؟ نفرت اتنی پھیلائی گئی ہے، کہتے جی وہ تو شیعہ تھا۔ ایک بندے سے میری بات کروائی، وہ کہتے ہیں میں سمجھا شاید اسلم صاحب کے پاس بندہ بیٹھا ہے، اس نے کہا جی اس سے بات کیجئے۔ میں نے کہا جی شاید ان سے بات کروا رہا ہے، وہ بیٹھا کسی اور کے پاس تھا۔ میں نے کہا جی حضرت صاحب کیوں نہیں، جو آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ کہتے جی شیعہ سی۔ جب معیار یہ ہو جائے، اچھا 1990 میں بیٹھ کر ہم نے کہا تھا، جب یہ سارے تکفیری رویے کی ہم نے مخالفت کی اور سب کو بھائی بھائی بنایا، لوگ کہتے رہے یہ کیسے ہو گیا؟ پھر سمجھ آئی جب مجلس عمل میں آ جائیں تو نکاح نہیں نہ ٹوٹتے۔ نہ بولے ہو، قتل نہ بولے ہو۔
پھر ساجد نقوی صاحب بھی اسی میں ہوتے ہیں، نورانی صاحب بھی اسی میں ہوتے ہیں، پھر سارے ہوتے ہیں، ساجد میر صاحب بھی ہوتے، نہ نکاح ٹوٹا نہ جنازہ، غریب آدمی مر جائے تو نہ جنازہ ہوتا ہے نہ نکاح ہوتا ہے۔ اس تکفیری رویے کا آج جس کا سب سے ضرورت ہے، اللہ کا شکر ہے واحد ڈاکٹر طاہر القادری ہے جس نے کہا انسان کو انسان کی نگاہ سے دیکھو۔ تم جنازے پڑھنا چھوڑ گئے ہو اس وجہ سے، اگر یہ جنازے نہیں ہوتے تو آپ کو خدا کا واسطہ یہ قرآن ضامن لے لو، ایک بار پوچھنا جن کو حسام الحرمین میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ وہ کافر ہیں، تم تو ان کے ساتھ ملتان میں ریلیاں نکال رہے ہو، اگر ریلیوں سے نکاح نہیں ٹوٹتے تو جنازوں سے نکاح ٹوٹتے ہیں؟ بالکل چپ کرو، مجھ سے لے لیں، اگر ہو سکتا ہے آپ کی زبان بولے تو یہ درمیان میں رکھ لیں، شاید زبان بند ہی ہو جائے۔ خدا کا واسطہ امت کو امت رہنے دو، یہ تم نے بنایا ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں وہابی ہے، فلاں شیعہ ہے، یہ تم نے بنایا ہے، اللہ نے نہیں۔ اگر کسی کا نماز جنازہ دعائے مغفرت کرنے سے اگر کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے تو ایسا کچا نکاح کرتے ہی کیوں ہو؟ پھر ایسے کچے نکاح کچے لوگوں سے نہ کروا، ان سے کروا جن کے نکاح جنازوں سے نہیں ٹوٹتے۔ دو کام مولویوں سے کرواتے ہو یا جنازے پڑھاتے ہو، وہ دونوں باری بیر دے لے، نہیں توڑا تو نکاح ہی نہیں ہویا، یا سی جنازہ نہیں پڑھانا۔ اس کا طریقہ ایک سیدھا ہے، جنازہ خود پڑھاؤ، کہیں مجھے جنازے کی شرائط میں دکھا کہ لکھا ہو کوئی صرف مولوی پڑھا سکتا ہے، نہیں، اپنے باپ کے لیے جس قدر پیار سے تو دعا کر سکتا ہے خلوص کے ساتھ، مولا نے نہیں کرنی، خود پڑھا۔ اور نکاح مصطفیٰ چاہتے تو دیکھا نہیں، کہا نکاح خاں کا حیا کرو گے کہ نہیں؟ جی کریں گے۔ کہا نکاح بھی میں نے اپنا نکاح اپنے والد صاحب سے پڑھایا، میں نے کہا مولویوں والا ہو سکتا ہے کل توڑوا ہی نہ دیں، اور وصیت میں لکھ کر رکھا ہے کہ کہیں اگر والد صاحب سے پہلے میں رخصت ہو جاؤں تو کہا میرے جنازے پہ ان کو اگلی صف میں نہیں، وہاں نہیں کھڑے ہونے دینا، ان زکاتیوں کو پیچھے رکھنا ہے۔ جنازہ وہ پڑھائے جو سب سے زیادہ مخلص ہو۔ جب اپنا جی چاہتا ہے اکٹھے ہو جاتے ہو، اور جب اس امت میں آپس میں یہ معاشرے میں قوم اکٹھے رہنا چاہتی ہو تو نکاح توڑواتے پھرتے ہو۔ جنہوں نے مصطفیٰ کے نکاح خاں کو نہیں چھوڑا، تحریر میں آ جاؤ، تقریر میں آ جاؤ، گوگل پہ لکھو، ایک بندے کے لیے بات کرتا ہوں، گوگل پہ لکھو بطور مفسر چاہیے، سامنے تصویر طاہر القادری کی آئے گی، بطور خطیب ڈاکٹر طاہر القادری، کوئی ٹاپک لکھو، مجھے اس ٹاپک پہ خطاب چاہیے، ٹاپک بائے ڈاکٹر قادری، سامنے وہ خطاب ہوگا، الف سے لے کر یہ تک تو موضوع لکھتا جا، تیری پیانو بال پوائنٹ کی سیاہی ختم ہو جائے گی، موضوع ختم نہیں ہوں گے۔ اسے تحریک منہاج القرآن کہتے ہیں۔ میں نے کہا مالک ہمارا موضوع تو چلو مکمل نہیں ہوتا، کسی نتیجے پہ تو پہنچا، کہا پہلے بتا دعا کیا کی تھی۔ دعا، اب لفظ دیکھنا، میں نے کہا مالک دعا کی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہی آیت پڑھی تھی نا بھائی جان، اے اللہ ہماری دنیا حسن کر۔ میں نے کل کہا تھا امام حسن مجتبیٰ کی جو صلح تھی، صلح تھی نا، صلح تھی نا، میں نے کہا آپ صلح کا مطلب ہی نہیں سمجھے، میرے پاس وقت ہوتا نا آپ کو یہاں بلیک بورڈ پہ سمجھاتا، صلح کا لفظ لکھنا ہو سواد لام ہے، یہ لفظ نکلا ہے اصلاح سے، مجھے نہیں پتا کون بولا ہے، سارے بولو گے تو بات بنے گی۔ صلح، آپ کے دروازے پہ کوئی مانگنے آ جائے آپ عطا کر دیں، یہ بے نیازی ہے، اور صلح برابر کے فریقوں میں ہوتی ہے، ایک کی رگوں میں ابو سفیان کا خون ہے، ایک کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے۔ کیسے برابر کر دیا؟ نہ وہ صلح تھی نہ کربلا جنگ ہے،
جنگ ہوتی تو جنگی اصولوں کے مطابق ہوتی، وہ اصلاح تھی کہ چلو لے جاؤ، ہم تو فساد والے نہیں، ہم تو بچانے والے ہیں فساد سے، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا یہ بیٹا سید ہے۔ علامہ واحد صاحب آخر تک کیا کہا تھا؟ سارے بولنا، میرا بیٹا سید ہے، آنے والا نہیں، یہ سید ہے، یہ شان بے نیازی دکھائے گا۔ آج بھی شان بے نیازی سیدوں میں ہے، کیونکہ نسل اپنی اصل پہ جاتی ہے۔ وہ صلح نہیں تھی جس کو تم سمجھتے ہو، جب لڑائی نہیں تو صلح کیسی؟ میرا لفظ واپس کریں یار، جب لڑائی نہیں تو صلح کیسی؟ صلح ہوتی ہے لڑائی کے نتیجے میں، یہ اصلاح تھی، لڑنا نہیں۔ آ گئے ہو، اقتدار چاہیے، لے جا، یہ صلح تھی۔ اگر صلح تھی تو پہلے حدیبیہ کی صلح تو مجھے سمجھا، پھر یہ صلح میں سمجھا دیتا ہوں۔ اور کربلا کی جنگ نہیں تھی، ورنہ جنگی اصولوں کے مطابق ہوتی۔ جنگی اصول میں کہیں نہیں لکھا کہ 6 مہینے کے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ وہ صلح نہیں تھی، یہ جنگ نہیں ہے۔ اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی راز ہیں، مگر دوستو یاد رکھنا، کہا حسن چاہیے، دنیا بھی حسن، آخرت بھی حسن، تو اس نے بات ختم کر دی، اس نے کہا وحاسونا، بات سمجھنا جی، کہا وحاسونا، حسن چاہیے جی، اولئک رفیقا، کہا جو ان کے رفیق بن جاتے ہیں نا وہ حسن بن جاتے ہیں۔ جب حسن بنتے ہیں تو ان کی دنیا بھی حسنہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی حسنہ ہو جاتی ہے۔ جس نے 35 سال 40 سال پہلے ایک میلاد کا آغاز کیا تھا، آج وہ میلاد نہیں رہی، عالمی میلاد کانفرنس ہو گئی ہے، جس میں پہلے پہل آپ آتے تھے، پھر نیلسن منڈیلا کا بیٹا آیا۔ اس سے پوچھئے جی کیسے آئے؟ اس نے کہا ڈاکٹر طاہر القادری کا بھیجا ہوا اسلام ملا، مجھے ہمارے بابا نے بتایا تھا جب دین ملے تو لے لینا۔ منڈیلا نے تو ساری زندگی جیل میں گزار دی، بیٹا تم نے مسلمان ہوئے آئے، سمجھ آئیے ہم کون سے مسلمان بنا رہے ہیں، فساد والے نہیں، میلاد والے، بارود والے نہیں، درود والے، جس کے 24 گھنٹے آج بھی جہاں مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے نا، اسے منہاج القرآن کہتے ہیں۔ ہم نے امت کو تکفیری رویے سے بچایا ہے، ہم نے امت کو ملت واحدہ بنایا ہے۔ آؤ آج بھی جو درد رکھتے ہو، خدا کا واسطہ ملا کے پاس نہ ایسے سر پٹکتے رہنا، ملا کے پاس آپ کے درد کا دوا نہیں۔ انسان کو انسان کی نگاہ سے دیکھو۔ اقبال کو تو پڑھتے ہو تو کہتے ہو میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، اور رہتے ان کے ساتھ ہو جو بندوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔ آؤ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے دعوت نے اثر دکھانا شروع کیا ہے۔ جس کے اندر بات اتری ہے ہمیں نہیں، ہم تو اپنے لیے کہتے ہیں مالک یاد رکھنا ہم نے دعوت دے دی تھی، بگل بجا دیا تھا، کوئی آئے اس کی مرضی، کوئی نہ آئے اس کی مرضی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ ہم تو بات کر جاتے ہیں، اب مالک صرف اتنی سی بات ہے توفیق دے، دل کے دروازے کھلے، اور یہ جب اندر جائے گا تو فرقہ پرستی خود بخود ختم ہوتی جائے، اس پہ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ یہ تعارف کرواتا ہے مصطفیٰ کا۔ آؤ جو بندے بڑا ان کے دل میں کوئی احساس کی کوئی چنگاری پیدا ہو گئی ہو، اس سے پہلے کہ وہ چنگاری پوچھے، نماز کے بعد بیٹھیے، 2-4 باتیں آپ سے کر کے پھر انشاءاللہ آپ کو منہ میٹھا انہی کا ہوگا جو بیٹھ کے فارم فل کریں گے۔ مجھے ظفر صاحب کہتے ہیں ہمیں کیک دا اعلان نہ کر دے، وہ بندے زیادہ نے کیک ہی نہ کٹ گئے۔ میں نے کہا چلو وہ جو فارم فل کریں گے ان کا منہ میٹھا ہم کروا دیں گے، یا 40ویں یوم تاسیس پر۔ میرے مالک تجھے واسطہ مصطفیٰ کے نواسوں کا امت مسلمہ کو درد عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔